یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور وہاں بھی نوازے گا اور بہت نوازے گا، ہمیں یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہمارا اس بات پر ہے۔ اور میں اپنی آرمی کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اس قدر ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، میں فخر سے میرا سر بلند ہو جاتا ہے جب میں کبھی آرمی کے کتنے بھی بڑے افسر سے ملتا ہوں تو وہ مجھے سلوٹ کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے کتنی عزت دی ہے۔ مگر یہ اور بات ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہا، اس کا انسانی تقاضا ہے کہ وہ چلا گیا۔ اب ہم جب سوچتے ہیں کہ وہ قیامت کے پہ ملے گا تو پھر وہ مرزا غالب صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، گویا کہ قیامت کا ہے کوئی دن اور، تو قیامت تو ہمارے لیے برپا ہو گئی، مگر اس سے زیادہ انعامات کی توقع رکھتے ہوئے ہم اس باری تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو تسکین دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اپنی آرمی کو بھی کہ وہ اتنی محنت کر رہی ہے، اور اس بات کے بغیر کہ اس کو کیا اس کا انعام ملے گا، کیا ہم لوگ انعام تو دیتے نہیں، اور انعام کیا دینا، ہم اچھے لفظ بھی نہیں استعمال کرتے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے اور ہمیں عقل دے، شعور دے کہ ہم احسان مند ہوں اور ان پر فخر کر سکیں۔ تو بس یہی میری آخری بات ہے۔ جی ناظرین، شہید کے والد محترم کا ایک شکوہ ہے، تو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ یہ شکوہ چھوٹا نہیں ہے۔ جو لوگ گھر سے قربانی پیش کرتے ہیں ان کا حق ہے ہم پر، اہل وطن پر، قوم پر، کہ ہم ان کی خواہشات پر کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی سی ان کی خواہش ہے کہ اپنے شہیدوں کی گھر بیٹھے قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور کوئی ایسا لفظ دل زبان سے نہ ادا کریں کہ جس سے ان کی دل شکنی ہو۔ ناظرین، جہاں پر عوام اور آرمی آمنے سامنے آ جاتی ہے، مخالف ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو مسالے ہیں۔ آج افغانستان، عراق، شام، لیبیا، کہاں کی آپ کو مثالیں دوں کہ جہاں پر لوگوں نے اپنی آرمی پر اعتماد نہیں کیا، ان کے خلاف ہوئے، وہاں دشمن ہمیں ملیا میٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ امت مسلمہ کو انہوں نے تہ و بالا کر دیا، تہ تیگ کیا، ان کو کاٹا، ان کے خون سے زمین کو رنگ دیا۔ تو ناظرین، خدا را اپنی اس آرمی کی قدر کریں۔ یہ آرمی دشمن کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ آرمی صرف ایک دن نہ ہو تو دشمن ہماری بوٹیاں تک نوچ ڈالے۔ تو اپنی اس آرمی کی قدر کریں۔ اللہ نے ہمیں ایٹمی پاور بنایا، پاک فوج جیسی مضبوط آرمی دی، جس کی وجہ سے دشمن آج ہماری سرزمین کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا ہے، اپنے ناپاک قدم ہماری زمین کی طرف بڑھانے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ سامنے صرف پاک فوج ہے، ہمارے یہ ولی کامل ہیں جو ہماری سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، خود جاگتے ہیں، ایک آنکھ جاگتی ہے تو دوسری سوتی ہے، اسی لیے ہم اپنی خوشی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خدا اپنی آرمی کی قدر کریں۔ جہاں کی آرمی کمزور ہوتی ہے اور جو لوگ اپنے ہیرو کو یاد نہیں رکھتے، تاریخ میں ان قوموں کا آج نام بھی نہیں ہے، وہ مٹ چکی ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے محسنوں کو یاد رکھا، آج دنیا میں ان کا نام ہے۔ محترم، یہ بتائیے کہ جب ہمارے ہیرو جو آخری ان کی پوسٹنگ تھی، وہاں کتنا عرصہ وہ سروس کر چکے تھے جب ان کی شہادت ہوئی؟ آخری پوسٹنگ جو تھی کشمیر میں، آخری پوسٹنگ میں تقریباً 1.5 سال گزار چکے تھے وہ۔ تو اب ان کی یونٹ اس وقت کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کوئٹہ گئے، اور اب اس 14 اگست کو اس کا نام میجر کے لیے منتخب ہوا تھا، تو مگر اعزاز تو اسے میجر کا مل گیا، مگر وہ خود نہیں تھا جو لے سکتا۔ بہرحال یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے بے شمار اعزازوں سے وہاں آخرت میں نوازے، اور وہ باقی اور دائم اور قائم رہنے والے اعزازات ہوں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ بس ماجی، شہادت کے کتنے دن پہلے وہ گھر پہ آئے ہوئے تھے اور کتنی چھٹی گزار کے گئے، اور اس دوران میں آپ نے ان کے رویے میں، ان کے اخلاق میں یا ان کی موومنٹ میں کچھ پہلے جیسے چھٹیاں گزار کے جاتے تھے ویسی تھی، یا کوئی تبدیلی محسوس کی آپ نے ان کی؟ میرا خیال ہے 15 رمضان ہے، 15-14 رمضان اس طرح تھا، تو
تو تب آئے ہیں، اور پہلا موقع تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدیں جو ہیں ہمارے ساتھ گزاری. مستقل یا درمیان میں نہیں آخری جو ہے. اچھا ہاں، ورنہ ایک ہی عید بعض کا تو دونوں عیدیں بھی نہیں ساتھ ہوتے تھے. اور یہ کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ دونوں عیدیں ہمارے ساتھ فیملی کے ساتھ گزاری ہیں. مگر الحمدللہ زخم ہونے کے باوجود بھی نا اپنے آپ کو میرے سامنے تو کبھی سی بھی نہیں کرتا تھا، اور زور نہ پڑ جائے کہیں. ہاں نہیں، کبھی بھی نہیں، بلکہ زخم دیکھ کے میرا دل کو کچھ ہوتی تھی گھبراہٹ. اور لیکن وہ زخم جو ہے نا اس کی بیگم ہی صاف کیا کرتی تھی، اور خود ہی مرہم پٹی کرنا سب کچھ. اور کافی ہاں جی میڈیکل کورس سے تھیں تو وہ پھر وہی دیکھا کرتی تھی. اور اسی کو میں نے یہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی کہ تم نے صرف اس کو دیکھنا ہے، کچن میں خود سنبھالوں گی، اس کی کھانے پینے کا خیال میں خود رکھوں گی، اور تم صرف اسے دیکھو. اور وہ اسی طرح کرتی بھی تھی. تو ٹائم اس نے بڑا شاندار جو ہے گزارا. کمزور نہیں، میں نہیں سمجھتی اس نے کسی لمحے بھی یہ اس کمزوری کا اظہار کیا ہو کہ جی مجھے نقاہت ہو رہی ہے یا کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے یا پریشانی. وہ جانے کے لیے بے چین تھا، اور بس وہ ہاں. اور اس نے اگلے ایک آدھ دن میں چلے جانا تھا. مگر 2.5-3 مہینے گھر میں رہنے کے بعد جو ہے بس وہ کارڈیک اریسٹ کا کچھ معاملہ ہوا اور شہادت ہوئی زخم کی وجہ سے، یا بس اس طرح کی بات. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کس مقام پر یہ ان کی آخری جو فائٹ تھی ہوئی، اور اس دن ڈیٹ اور سال کون سا تھا، اور ذرا فائٹ کی تفصیل بھی بتا دیں کس طرح ہوئی، کتنی دیر وہ چلی. بھمبر کے مقام پر بھمبر سیکٹر میں آگے کوئی قلعہ ہے جو ان کا آخری مورچہ ہے. تو ہاں یس باکسر. تو وہاں پر یہ تھا، اور وہیں اس کی مطلب کراس فائرنگ ہوئی ہے، شیلنگ ہوئی ہے، اور اسے شیل آ کر لگا. 5 مئی کی بات ہے غالباً، یہ 2020 5 مئی کو. پھر اس کے بعد یہ وہاں سے باہر لیٹا رہا، فائرنگ کرا. کوئی اور بھی اس کے ساتھ شہید ہوئے یا زخمی ہوئے؟ نہیں کوئی نہیں. اس کو لگا تھا، اس کو ہی شیل لگا تھا آ کر. تو باقی لوگ کو یہ گائیڈ کرتا رہا، ڈائریکشن دیتا رہا. پھر جب فائرنگ بند ہوئی ہے تو تب اس کو انہوں نے فرسٹ ایڈ دینا وہ چاہتے تھے، مگر یہ کہتا نہیں میں نے نہیں، ابھی پہلے یہ مکمل ہو جائے کام. تو پھر وہ اس کو لے کر وہاں چلے گئے ابتدائی طبی امداد کے لیے. میرا خیال ہے کہ بھمبر گئے پہلے، بھمبر میں اسے فرسٹ ایڈ ملی ہے. پھر اسے کھاریاں کا جو آرمی ہاسپٹل ہے CMH، وہاں پر اسے ایڈمٹ کر لیا گیا. 1 ہفتہ یہ ایڈمٹ رہا، اور پھر وہاں سے جب بہتر ہوا تو ہمیں کسی کو نہیں بتایا، نہ زخمی ہونے کا پتہ، نہ وہاں بھمبر جانے کا پتہ، نہ CMH کھاریاں جانے کا پتہ. تو وہاں سے پھر اس نے کسی اپنے دوست کو بتایا، وہاں سے یہ ٹیکسی لے کر لاہور آیا.